بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ملک ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ احسان اپنی بیوی نادرہ اور 3 بیٹوں رضوان، کامران، صفدر کے ساتھ پہاڑوں پر بنے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ تینوں بچے برسر روزگار تھے، اس لیے گزر بسر اچھا ہو رہا تھا۔ بڑا بیٹا رضوان پہاڑوں کو کاٹ کر سڑک بنانے کا کام کرتا تھا، جبکہ دونوں چھوٹے بیٹے پمپ پر ملازمت کرتے تھے۔ رضوان شادی کی عمر کو پہنچا تو نادرہ پاس کے گاؤں سے کم عمر اور سیدھی سادی شیلا کو بیاہ کر لے آئی۔ شروع کے دنوں میں سب ٹھیک ہی رہا، پھر آہستہ آہستہ نادرہ روایتی ساس بننے لگی۔ اٹھ یہاں سے چل کے میرے ساتھ کام کر، میں تجھے آرام کروانے کو نہیں بیاہ کے لائی جو یوں سارا دن تو پلنگ توڑتی رہے۔ شادی کو چوتھا دن تھا۔ 15 سالہ شیلا مہندی لگی ہتھیلیوں میں جانے کیا کھوج رہی تھی جو وہ دھاڑتی ہوئی آئی تھی۔ شیلا کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ساس کا رویہ یوں بھی بدل سکتا ہے۔ وہ کانپتی ہوئی اس کے پیچھے ہوئی۔ پھر اس کے بعد سے اس نے پھر بھرپور کوشش کی کہ اپنی ساس کو شکایت کا موقع نہ دے۔ سارا دن جانوروں کی طرح کام میں جتی رہتی، لیکن پھر بھی نادرہ کا غصہ کم نہ ہوتا۔ رضوان بھی ماں کی سنتا۔ نادرہ کو نہ جانے کس بات کا غصہ تھا جو دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اس کی شکایتوں میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ جو صبح سے رات تک کاموں میں لگی رہتی، شام ہوتے ہی ڈر کے مارے کانپنے لگتی، کیونکہ بیٹے کے آتے ہی ساس جھوٹی سچی اس کی ایسی شکایتیں لگاتی جس پر رضوان آگ بگولا ہو کے اس کی ایسی خبر لیتا کہ جس کے نشان کتنے دن تک اپنی داستان سناتے رہتے۔ ایسے ہی بے کیف دنوں میں اس نے پہلی بچی کو جنم دیا۔ اس کے بعد اسے جینے کے لیے وجہ مل گئی۔ چپ چاپ جو پہلے بھی وہ سنتی آ رہی تھی، اس کی طبیعت میں ٹھہراؤ آ گیا۔ اس کی توجہ کا محور اس کی ننھی سی بچی بن گئی، جس کا نام اس نے بڑے چاؤ سے فاریہ رکھا۔ اتنے مہینوں میں بھی تجھے روٹی پکانے کا نہیں آئی، پتہ نہیں کیا چیز ہے تو، چل جا کے مجھے دوسری روٹی لا کے دے۔ وہ جو اس کے سامنے کھانا کھا مرنے لگی تھی، چپ چاپ روٹی کی ٹرے اٹھا کر کچن کی جانب چل پڑی۔ توبہ تو یہ چلاکی تو دیکھو کیسے کوٹ کے بھری ہے، نیک بھی بنتی پھرتی ہے۔ میں بول کے تھک جاؤں گی، لیکن یہ زبان نہیں کھولے گی۔ منحوس ماری جلی روٹی لا کے سامنے رکھ دیتی جیسے بڑا احسان کر رہی ہے۔ وہ مارے غصے کے اس کی اچھائی کو بھی برائی کا رنگ دینے لگی۔ شادی کا چوتھا سال شروع ہوا جب اس نے دوسری بیٹی کو جنم دیا۔ اب اس کی ساس نے لڑکیوں کے تانے دینا شروع کر دیے۔ یہ وہ واحد بات تھی جس پر اسے بہت غصہ آتا۔ اپنی بیٹیوں کے خلاف وہ کوئی بات نہ سن پاتی، پھر بھی وہ چپ رہنے کی کوشش کرتی۔ جانتی تھی شوہر بھی ساس کے ساتھ ہے، اس کے لیے منہ کھولنا بیکار ہے۔ میکے میں بوڑھے ماں باپ کو بھی کچھ بھی بتا کر پریشان نہ کرنا چاہتی تھی، اس لیے سب خاموشی سے سہتی چلی آ رہی تھی۔ پھر ماں کی نصیحت بھی یاد تھی جو اس کی رخصتی پر کی تھی کہ بیٹا شادی ہو کے جا رہی ہو، اب سے وہ تمہارا اصل گھر وہ ہے۔ نیک لڑکیاں وہی ہوتی ہیں جو ڈولی میں سسرال جائیں اور مر کے ہی وہاں سے تکیں۔ اس بد نصیب ماں کو کیا معلوم تھا کہ جو وہ کہہ رہی ہے وہ سچ ثابت ہو جائے گا۔ اس کی بیٹی اپنی ماں کے کہے کا لاج رکھے گی۔ اگر اسے یہ معلوم ہو جاتا تو وہ یہ سب کہنے کا سوچتی بھی نہیں۔ وہ بھی ایک عام سا دن تھا۔ سورج مشرق سے نکلا اور مغرب میں ہی غروب ہوا۔ وہ صبح اٹھی تو تیز بخار میں پھونک رہی تھی۔ دونوں بچیاں ابھی تک سو رہی تھیں۔ اس کے ناشتہ بنانے کی ہمت نہ ہو رہی تھی۔ 2 بار اٹھنے کی ناکام کوشش کی، پھر چپ کیے پڑی رہی۔ نادرہ نے خوب آوازیں لگائیں، پھر اس کے سر پر پہنچ گئی۔ کیا بات ہے مہارانی، آج چائے ناشتہ نہیں ملے گا کیا؟ کب سے تیرے گھر والا ناشتہ کر رہا ہے، لیکن تو دکان بند کر کے یہاں پڑی ہے۔ چل اٹھ جلدی اور جا کے ناشتہ تیار کر، اس نے سنگ دلی سے کہا۔ اب
امی مجھے بہت بڑا تیز بخار ہے، اٹھا نہیں جا رہا۔ تو 3 بار اٹھنے کی کوشش کی لیکن ذرا بھی ہمت نہیں ہو رہی۔ نکاہت اس آواز سے بھی واضح محسوس کی جا سکتی تھی، لیکن نادرہ جیسے پتھر دل انسان کے محسوس کرنے کی بات نہ تھی۔ زیادہ ڈرامے نہ کر، مجھ پریشان کر رہی ہو۔ پڑی آئی بیمار، جلدی سے اٹھ جا، ورنہ مجھے اور طریقے بھی آتے ہیں کام کروانے کے۔ سنگ دلی کی تمام حدیں بار کر دیں۔ اس نے یہ بھی نہ دیکھا کہ اس کی لال پیاری آنکھیں میں آج کتنی التجا تھی۔ شور سے دونوں بچیاں بھی اٹھ کے رونے لگیں۔ ایک تو ماں کے ڈرامے ختم نہیں ہوتے، اوپر سے چڑیلیں بھی اپنا راگ شروع کر دیتی ہیں۔ اس نے غصے کے مارے بچیوں کو 2 تھپڑ لگا دیے۔ شیلا کانپ اٹھی اور بچیوں کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ شور کی آواز سے نادرہ کے بیٹے اور شوہر بھی آ گئے اور شیلا کو ملامت کرنے لگے۔ مجبوراً اسے اٹھنا ہی پڑا۔ بڑی مشکل سے ناشتہ بنا کے سب کو دیا، پھر کمرے میں آ کے الماری سے بخار کی دوا ڈھونڈنے لگی جو نہ جانے کب کی پڑی تھی۔ خالی پیٹ ہی پانی سے نکل کے بھوکی بچیوں کے پاس ہی لیٹ گئی۔ پھر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی، اسے کچھ ہوش نہ رہا، حتیٰ کہ بھوکی بچیوں سے بھی غافل ہو کے وہ نیند کی وادی میں اتر گئی۔ اسے مدہوشی میں پڑے پڑے کافی وقت گزر چکا تھا۔ جب مجبوراً اٹھنا ہی پڑا، کچھ دیر تو اسے کچھ سمجھ ہی نہ آیا کہ اس کے بال نادرہ نے خوب مضبوطی سے پکڑ رکھے تھے، ساتھ ہی زبان بھی روانی سے چل رہی تھی۔ سمجھنے کی کوشش میں کبھی وہ اسے اور کبھی اپنی اولاد کی طرح دیکھتی جو زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ ادھر ادھر کیا دیکھ رہی ہے، سارا دن یہاں پڑی آرام کرتی رہتی ہے، لیکن اب اور نہیں میں دیکھتی۔ اب تو کام کیسے نہیں کرتی، چل دفعہ ہو اور رات کی روٹی کا بندوبست کر۔ ہڈ حرام، تجھے ذرا احساس نہیں کہ ساس صبح کی لگی ہے؟ تجھے کیا، تیری بلا سے دن کو بھی اکیلی کرتی رہی، لیکن تو اب بھی اٹھنے کو تیار نہیں۔ ایسی بھی کیا موت پڑی ہے؟ اتنی تیزی سے اس کی زبان چل رہی تھی، اس سے زیادہ اس کا ہاتھ۔ شیلا کا ذہن اب مکمل طور پر بیدار ہو چکا تھا۔ اسے اپنے بال ساتھ سے چھڑوانے چاہیے۔ امی میری ذرا ہمت نہیں ہو رہی، آج آپ کر لیں۔ یعنی اتنی ہمت اس سے کہاں آ گئی؟ پچھلے 4 سالوں میں اس نے بھی اف تک نہ کہا، اور آج تو حد ہی ہوئی کہ اس نے نادرہ کے منہ پر صاف انکار کر دیا۔ نادرہ سے یہ بات برداشت نہ ہو رہی تھی۔ میرے آگے زبان چلاتی ہے؟ رک ذرا، میں تجھے ابھی بتاتی ہوں۔ اس کا خون کھولنے لگا۔ وہ باہر صحن میں کچھ ڈھونڈنے لگی۔ شیلا خوف سے کانپنے لگی۔ اس کا دل چاہ کہ وہ کہیں چھپ جائے، لیکن ایسا بھلا کہاں ممکن تھا۔ نادرہ جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں خوب موٹا سا ڈنڈا دیکھ کے شیلا سسر کے کمرے میں بھاگ گئی۔ ابو مجھے بچا لیں، دیکھیں امی مجھے مارنے آ رہی ہیں، اب انہیں سمجھائیں نا، مجھے معاف کر دے۔ میں سارا کام کروں گی لیکن وہ مجھے معاف کر دے۔ وہ سسر کے پیروں میں بیٹھی منتیں کر رہی تھی۔ میں کیا کہوں، یہ تیرا اور تیری ساس کا مسئلہ ہے، تو جان اور وہ۔ احسان نے بے حسی سے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ دیکھے بغیر کہ شیلا کے آنسو زمین میں جذب ہو رہے تھے، اس وقت نادرہ نے اندر آ کے پوری قوت سے اس کے سر پر دے مارا۔ وار اتنا کاری تھا کہ وہ موقع پر گرتے ہی الٹی کرنے لگی۔ نادرہ کے سر پر بھوت سوار تھا۔ 2 بار وار کیا، اب وہ بے ہوش ہو گئی۔ مجھ سے زبان چلاتی ہے، اب آیا مزہ؟ وہ واپس مڑی۔ بہو کو اس حالت میں پڑے کافی دیر ہو گئی جب احسان کو خوف نے گھیر لیا۔ دیکھ جا کے کہیں مرا تو نہیں گئی، مر جائے میری بلا سے۔ اس نے بول تو دیا لیکن دل میں خوف نے ڈیرا ڈال دیا۔ اتنے میں رضوان بھی آ گیا۔ اب اس نے اپنی مظلومیت اور بہو کی زبان درازی کے وہ کسے سنائے کہ اسے بھی اب ماں کا یہ قدم جائز لگا۔ بیٹا دیکھ ذرا کہیں مر تو نہیں گئی۔ اب نادرہ کو صحیح معنوں میں خوف نے گھیر لیا۔ مرنے دے اماں، یہ اسی قابل ہے، کہتے ہوئے وہ شیلا کے پاس چلا گیا۔ یہاں دونوں بچیاں ماں کے پاس بیٹھی رو رہی تھیں۔
अम्मा इसका सांस रोक रोक के चल रहा है। बेटे की बात पर दोनों मियाँ बीवी के हुए ओसान खता। रात की तारीकी में बढ़ रही थी जब उन्होंने मिलकर एक मंसूबा बनाया। शफाक मंसूबा 12 बजते ही उन्होंने बेहोश शेला को बोरी में बंद किया और दूर लेके जाके पहाड़ों के इस बार फेंक आए कि सुबह तक इसका नाम नामो निशान मिट जाएगा। आस को फेंक के तेल छिड़क के आग लगा दी ताकि शिनाख्त भी ना हो सके, लेकिन अल्लाह को शायद कुछ और ही मंजूर था। बारिशों के दिन थे। वो जालिम आग लगा के थोड़ा आगे ही पहुँचे। बारिश ने सब तरफ जल थल ढाला। ठंडक ऐसी के बंदे के दांत बजने लगे। इतनी शदीद सर्दी में भी इसकी नब्ज चल रही थी, खाहिस्ता ही सही। ऐसे मौसमों में सरो सामान 3 दिन और 3 रातें पहाड़ों में पड़ी रही। नादिरा और बेटू ने समझा कि इसका नामो निशान मिटाए। नुसरत ये खबर फैला दी कि सास से झगड़ा करके घर से भाग गई। इसके माँ बाप बेचारे सख्त परेशान थे कि आखिर बेटी को ढूंढने कहाँ। पुलिस की मदद ली गई, लेकिन इसे ना मिलना था ना मिली। नादिरा ने बहू के किरदार पर खूब ही कीचड़ उछालने जाने किस आशिक के साथ भाग गई। पूरे गांव में खूब थू थू हुई। तीसरे दिन इसकी रूह जिस्म से परवाज कर गई। खुदा की करनी कुछ ऐसी हुई, वो जगह जहां कोई भी भोले ना आ जाता। गांव का एक लड़का अपने जानवरों को लेकर उस वाक़ये के 11वें रोज़ वहां निकल रहा। जब पास पहुंचा तो खौफ के मारे कांप उठा। कोई वजूद जो ऊंधा पड़ा है, कहीं से कपड़े जले हुए और गोश्त भी गायब है। पास आके गौर करने पर उसे झुरझुरी आ गई। भागता हुआ वापस पहुंचा और गांव के कुछ बंदूओं और पुलिस को साथ ले आया। साथ शेला का बूढ़ा बाप भी था। इसने बेटी की हालत देखी तो गम के मारे पागल होने लगा। अपने कंधों से चादर उतार बेटी के वजूद को ढांपा, जो इतने रोज़ गुजरने के बावजूद शिनाख्त के काबिल था। जब ये खबर गांव पहुंची तो एक कोहराम मच गया। शैला के सास ससुर शोहर और देवरों को गिरफ्तार करके तफ्तीश करने पर सारी बात सामने आ गई। नादिरा जो बेटों के बातों बहू को जला के ये सब बच बैठी थी कि अब कोई इसके गुनाह पर इससे कुछ नहीं कह पाएगा, लेकिन ये बात भूल बैठी थी कि ऊपर वाला जब इंसाफ देना चाहे तो लाखों पर्दों में छुपी सच्चाई को भी सामने ले आता है। नादिरा और इसके घर वाले अब जब जेल में अपनी सज़ा के मुंतज़िर हैं, लेकिन इस सब में इन 2 मासूम बच्चियों का क्या कसूर, जिनकी बेगुनाह माँ को इनसे दूर कर दिया गया। अब नाम नेहाद बाप से भी महरूम हुई बैठी हैं, सिर्फ़ और सिर्फ एक इंसान के गुस्से की वजह से। दोनों मासूम कलियाँ बचपन के सुहाने दौर में इतनी बड़ी महरूमी से 2-4 हुई हैं। ननियाल में खा कितना ही प्यार क्यों न मिले, लेकिन वो माँ कहाँ से लाएंगी जो इनकी ज़रा सी तकलीफ़ पर तड़प उठती थी। इसलिए इस्लाम में गुस्से को हराम करार दिया गया है कि एक ये जज्बा दूसरी बहुत सी बुराइयों को जन्म देता है। अगर नादिरा ने भी उस वक्त अपने गुस्से को काबू में कर लिया होता तो ये सब कुछ ना होता। तो आपका क्या ख्याल है?